بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، تو صرف ایک اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام آپ کی گواہی دینے لگا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حران تھا، جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تبھی آپ اپنے چچا ابراہیم اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا، ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ تو یوں حضرت لوط علیہ السلام سدوم بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ۔ وہ قوم کافر قوم تھی، وہ نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور فخر سے اس پر عمل کرتے تھے۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے اس زمین پر کسی نے انجام نہیں دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کے فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نہ کی، اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہیں آئے تو عنقریب تم پہ عذاب برسے گا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے، اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں آسمان سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کریں جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جبرائیل امین فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلا جا، کیونکہ صبح یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ہم تیرے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ افسوس، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو اس بستی کے لوگوں سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کا حسن ایسا ہے جیسا تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا۔ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ وہ سب واپس جانے لگے اور زور زور سے دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نمٹ لیں گے۔ تو بس جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبرائیل امین اس بستی کو گھیر کر آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اور پھر زمین پر دے مارتے ہیں اور آسمانوں سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ آسمانوں سے پتھر اور آگ ایسے برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ ان کی چیخیں اور آواز جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی تو وہ بار بار اس بستی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا، حضرت لوط کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر فی النار ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان غور و فکر کریں، بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔